نہیں نہیں، بس میرا دھیان کہیں اور چلا گیا تھا۔ تم بیٹھو، اتنے دنوں بعد فریش چہرے دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے رومینہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور پھر ان دونوں بہنوں کی وہ باتیں اور شرارتیں شروع ہوئیں کہ شہرزاد اتنے غم اور طبیعت خراب ہونے کے باوجود مسکرانے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ وہ 2 گھنٹے متواتر انہوں نے شہرزاد کو بھرپور کمپنی دی تھی۔ بالآخر مکتوم ہی انکل کے کہنے پہ انہیں بلانے آیا تھا۔ بھابھی، ہم تو اپنے نیگ ولیمے کے روز ہی لیں گے، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ نے بھائی سے کیا لیا ہے؟ امینہ شرارت سے بولی تھی۔ شہرزاد نے سر جھکا لیا تھا۔ اس نے اسے اپنی عزت، اپنی غیرت، اپنا نام اور اعتماد سونپ دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھلا کس چیز کی ضرورت رہ جاتی تھی؟ بھائی، بھابھی کو شاپنگ کب کروا رہے ہیں؟ جاتے جاتے انہوں نے مکتوم کو اس بات کا خیال دلایا جو شاید اسے خود سے بھی یاد نہ آتا۔ ان کا یہ سچ تھا کہ شہرزاد گھر سے کچھ بھی لے کر نہیں آئی تھی، لیکن اس بات کا اسے دھیان ہی نہیں تھا۔ وہ 2 سے انہی کپڑوں میں نظر آ رہی تھی، اور اگلے دن اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا۔ شہرزاد کو چلنے کا کہا، مگر وہ انکار کر گئی۔ اس میں اتنی سخت نہ تھی کہ مارکیٹ جا کر اپنے لیے کچھ پسند کر لیتی، سو مجبوراً مکتوم شاہ کو یہ مشکل ترین کام انجام دینا پڑا۔ تمام شاپنگ بیگ سمیت وہ سیدھا بیڈ روم میں آیا تھا۔ وہ تولیے سے چہرہ پوچھتی باتھ روم سے نکل رہی تھی۔ ان چیزوں میں سے یقیناً بہت سی چیزیں کم ہوں گی، لیکن جو کچھ میرے دھیان میں آیا وہ سب لے آیا ہوں۔ کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، لے آؤں گا۔ وہ سب کچھ بیڈ پہ ڈھیر کر کے چلا گیا تھا، اور شہرزاد یوں ہی چیزیں دیکھنے لگی۔ 3-4 نفیس سے قیمتی ڈریس، سینڈل، چپل، تولیے، برش، بلکہ ضرورت کی تمام اشیاء موجود تھی، اور شہرزاد کا چہرہ سرخ اور نظر جھک گئی تھی۔ جسے ہر چیز کا پتہ ہو اسے بتانے کا کیا فائدہ؟ وہ خفت سے سوچتی سب کچھ اٹھا کر الماری میں رکھنے لگی، اور اتنے میں ٹیبل پہ رکھا مکتوم شاہ کا موبائل بج اٹھا۔ وہ موبائل اٹھا کر مکتوم کو دینے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر مومنہ پھپھو کا نمبر دیکھ کر صبر نہ ہوا اور کال ریسیو کر لی۔ ہیلو پھپھو۔ اس کا لہجہ ایک پل میں بھیگا تھا۔ شہرزاد کیسی ہو بیٹا؟ مومنہ پھپھو کو تمام حالات کا علم ہو چکا تھا۔ میں بالکل ٹھیک۔ حلق میں آنسو اترنے لگے تھے۔ ارے نہیں میری جان، روتے نہیں ہیں، بہادر بنو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے، عزت بھی بچ گئی اور زندگی بھی۔ انشاءاللہ آئندہ بھی بہتر کرے گا، انہوں نے تسلی دی تھی۔ پھپھو، سب مجھے ناپاک، وہ کہتے کہتے رو پڑی، اور اتنی شدت سے روئی کہ مومنہ پھپھو کچھ دیر بول ہی نہ پائی تھی۔ وہ اس کا دکھ سمجھ رہی تھی۔ شہرزاد کا اغوا اس کے دامن کو مشکوک کر گیا تھا۔ سب کی نظروں میں اس کی پاکیزگی فنا ہو چکی تھی۔ بیٹا، یہ سب کی گندی ذہنیت ہے، گندی سوچ ہے۔ تم پریشان مت ہو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ مکتوم تمہارا ہم سفر بنا ہے، اور وہ ایسی خلیص سوچ نہیں رکھتا۔ وہ ہمیشہ تمہاری عزت اور قدر کرے گا، مجھے اس پہ فخر ہے۔ اس نے اتنا بڑا اور مضبوط قدم اٹھا کر دل خوش کر دیا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، اور انہوں نے بھی نہ جانے کیا کچھ سمجھایا تھا، لیکن شہرزاد کچھ بھی نہ سن رہی تھی۔ اس کے زخم تو پھر سے ادھڑ گئے تھے۔ شہرزاد، ہمیں تم سے ایسی امید نہیں تھی، تم تو بالکل ہی ہمت ہار بیٹھی ہو بیٹا۔ اپنے آپ کو سنبھالو، حالات کو فیس کرو۔ دیکھو، وہ بھی تو ہے، تمہاری خاطر اتنے لوگوں کے سامنے اکیلا ڈٹ گیا، سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ لڑکیوں کو تو ایک نہ ایک دن اپنے سسرال جانا ہی ہوتا ہے، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو چھوڑنا ہی ہوتا ہے، لیکن کوئی مرد کسی کے لیے اپنے آباء و اجداد چھوڑ دینے کا حوصلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ جتنے تم اکیلے اور پریشان ہو، اتنا ہی اکیلا اور پریشان وہ بھی ہے، لیکن پھر بھی ثابت قدمی کا ثبوت دے رہا ہے۔ تم دونوں کو اچھے طریقے سے زندگی کی شروعات کرنی چاہیے۔ پہلے بھی تم دونوں لاہور میں ہی رہتے تھے، بس فرق اتنا ہے کہ اب ساتھ ہو۔ ایک ساتھ چلو، ایک دوسرے کا احساس کرو، اگر احساس ہوگا تو محبت بھی ہوگی۔ سمجھ رہی ہو نا؟ وہ مدھم آواز سے شہرزاد کو سمجھا رہی تھی، اور وہ حد الامکان ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یعنی اب اسے مکتوم شاہ کے ساتھ مغرور سی کزن نہیں، بیوی بن کے رہنا تھا۔ اور پھر وہ شہرزاد جو کبھی اپنے گھمنڈ، غرور، ہٹ درمی اور ضد سے نیچے آنے کا سوچتی بھی نہیں تھی، اس نے اپنا آپ ہر چیز کے لیے نیچے دبا دیا تھا۔ وہ خاک ہوئی تھی، سو اس نے اپنے آپ کو خاک کر دیا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ انسان خاک ہے، مٹی کا پتلا ہے۔ اب وہ کانچ کا پیکر یا پھر پتھر کا مجسمہ بننے کی کوشش کرے گا بھی تو اپنی ہی خاک کی دھول اڑائے گا، اور جب اپنی ہی دھول اڑتی ہے تو بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کو وہ سہ چکی تھی۔ اس لیے اب خاک کو خاک سمجھنے کا ہنر آ گیا تھا، اور یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ گزشتہ زندگی میں کیا کیا غلطیاں کرتی آ رہی تھی۔ انسان غلطیوں سے اسی وقت سنبھلتا ہے جب کوئی بڑی ٹھوکر کھاتا ہے۔ وہ بھی یہ ٹھوکر کھا چکی تھی، سو اب قدم سنبھل چکے تھے۔
اور وہ مختوم شاہ کے وسیع ظرف کی معترف ہو چکی تھی۔ وہ خود کو اس کے سامنے نظر اٹھانے کے بھی قابل نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اس کی مجرم اور گناہ گار تھی، اور اسی وجہ سے ابھی تک دونوں میں مکمل اجنبیت تھی، اور یہ اجنبیت سب سے زیادہ مختوم کی طرف سے تھی۔ وہ اس کی تمام ضرورتیں پوری کر کے خود کو ابھی تک لا تعلق رکھے ہوئے تھا، مگر شہرزاد اس سے تعلق نہیں تھی، لا تعلق نہیں تھی۔ اس نے اس گھر سے اور اس گھر کے مالک سے جڑے ہر تعلق کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہی اس کی زندگی اور زندگی کا حاصل تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے بے وجہ ہی محبت ہو چلی ہے۔ وہ مختوم شاہ کی سرد و سپاٹ کیفیت سے کبھی کبھی گھبرا جاتی تھی، لیکن پھر خود ہی اپنے آپ کو تسلیاں دینے لگتی تھی، اور ان تسلیوں میں امینا اور ربینہ کا بھی ہاتھ تھا۔ وہ شہرزاد کا نئی زندگی کی شروعات میں کافی زیادہ ساتھ دے رہی تھیں، اور انہوں نے مختوم کے منع کرنے کے باوجود گھر میں ایک چھوٹی سی ولیمہ پارٹی ارینج کر لی تھی، اور اس تیاری میں وحید انکل بھی پیش تھے۔ ان کی 4 بیٹیاں تھیں، 2 شادی شدہ تھیں اور کینیڈا میں مقیم تھیں، اور 2 ابھی تک غیر شادی شدہ اور حمام میں اڑی پھر رہی تھیں۔ دونوں ہی بے حد شرارتی تھیں۔ ان کو دیکھ کر مختوم کو زرش اور سحرش کا خیال آتا تھا، اور پھر کبھی کبھی تو دل میں یہ خواہش بھی آہ بھر کے رہ جاتی کہ کاش میری بھی کوئی بہن ہوتی اور وہ اسے ڈھیروں پیار کرتا، لیکن جب وہ اسے اپنا بھائی کہتی تو اسے اچھا لگتا تھا۔ آج تو کچھ زیادہ ہی چہک رہی تھیں۔ دونوں بیڈ روم میں گھسی ہوئی